آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شیطان کبھی کبھار سمندر پر اپنی مجلس لگاتا ہے اور اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی مختلف ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا رکھی ہیں۔ لوگوں کو زنا میں مبتلا کیسے کیا جائے، اس کے لیے شیطان کی ایک ٹیم ہے۔ شراب نوشی پر آمادہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے شیطان کی ایک دوسری جماعت ہے۔ چوری ڈاکہ زنی کا عادی کیسے بنایا جائے، اس کے لیے بھی ابلیس نے اپنے بہت سارے چیلوں کو ٹرینڈ کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہر برائی کو اس معاشرے میں، انسانی معاشرے میں انجام کیسے دلایا جائے، ہر برائی کے لیے ابلیس نے شیطانوں کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹیم بنا رکھی ہے۔ اب وہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور تمام ٹیموں سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ایک ٹیم آ کر شیطانوں کی یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کو اس طرح سے اس کے کاموں میں بزی کیا، مشغول کیا کہ اس کی نماز چھڑوا دی۔ شیطان کہتا ہے تم نے کوئی خاص بڑا کام نہیں کیا۔ دوسری ٹیم کو ابلیس بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ وہ ٹیم اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتی ہے کہ مسلمان روزہ رکھنا چاہتا تھا، میں نے اس کے دل کے اندر اس طرح سے بات ڈالی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا، میں کامیاب ہو گیا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ ابلیس کہتا ہے کوئی بڑا کام تم نے بھی نہیں کیا۔ تیسری ٹیم کو بلاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ وہ ٹیم کہتی ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا چاہتے تھے، صدقہ دینا چاہتے تھے، خیرات کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کے دماغ میں خود ان کی ایسی ایسی ضرورتیں پیدا کی، تمہارا یہ والا کام بھی رکا ہوا ہے، وہ کام بھی رکا ہوا ہے، وہاں بھی پیسے خرچ کرنا ہے، وہاں بھی پیسے خرچ کرنا ہے۔ بالآخر میں نے اس کو صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے روک دیا، میں اس میں کامیاب رہا۔ ابلیس بولتا ہے تم نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور ٹیم آتی ہے شیطانوں کی، اپنے آقا ابلیس کے سامنے اپنی کارکردگی بیان کرتی ہے، رپورٹ پیش کرتی ہے۔ شیطانوں کی وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان بڑی محبت تھی، ایک فیملی بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، بہت اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان کا گھر چل رہا تھا، کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں میں، میاں بیوی میں ایسا اختلاف پیدا کیا، ایسا جھگڑا کرانے میں کامیاب رہا کہ بالآخر شوہر میرے کنٹرول میں اس طرح سے آ گیا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اور وہ گھر بکھر گیا، وہ خاندان بکھر گیا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تلوار لیے کھڑے، ایک دوسرے کی جان کے اور خون کے پیاسے بنے ہوئے۔
ابلیس اس کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ اور تھپتھپی دے کر کہتا ہے ویل ڈن، یہ تم نے اچھا کام کیا ہے، یہ دس از اے گریٹ جاب جسے کہتے ہیں آپ، یہ کام ہے جس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، جس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں نماز سے روک دے، یہ مقصد ہے لیکن یہ سب سے بڑا مقصد نہیں ہے۔ ہمیں روزے سے روک دے، ہمیں صدقہ کرنے سے روک دے، یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں اس کے، یہ چھوٹے چھوٹے اہداف ہیں اس کے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کے معاشرے میں فتنہ پھیلانے میں کامیاب ہونا، جھگڑے کروانے میں کامیاب ہونا، اختلافات پیدا کرنے میں کامیاب ہونا، ایک دوسرے کا مسلمان خون کا پیاسا ہو جائے، ایک دوسرے کا قتل کر دے، مرڈر کر دے، اس میں کامیاب ہو جائے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا گول، سب سے بڑا مقصد اور اس کی سب سے زیادہ خوشی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر شیطان کس طرح سے حاوی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے کو آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ جائیداد کے اختلاف کی وجہ سے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ مسلمان ہیں، دونوں بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، یہ دونوں بھی کہاں جائیں گے اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی حال کا واقعہ یہ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جب اتنے چھوٹی عمر میں رہتے ہیں تو دونوں میں کتنی محبت ہے۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بڑی محبت۔ کوئی تیسرا آ کر اگر ان سے لڑے تو اپنے بھائی کے ڈیفینس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی چھوٹے چھوٹے بچے بڑھتے ہیں اور جس طرح سے ان کی پرورش ہونی چاہیے، جس ماحول میں ہونی چاہیے، ہر اسٹیپ پر ان کو جس طرح کی ہدایتیں دی جانی چاہیے، ان کو جیسا راستہ بتانا چاہیے، بڑے اس کی طرف سے غفلت، لاپرواہی کرتے ہیں تو یہ بڑے ہو کر یہی بچے شیطان کے آلائے کار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا دو بھائی، ایک کا نام شیخ عیسیٰ اور دوسرے کا نام شیخ مختار۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ابا نے نام رکھا، جن کے بارے میں سنتے ہیں کہ ایک گال پہ کوئی چاٹا مار دے تو وہ دوسرا گال بھی پیش کرتے تھے، آپ کو مارنا ہو تو ادھر بھی مار لو۔ اس عیسیٰ نے قابیل کا رول پلے کیا، اپنے بھائی شیخ مختار کو چھریوں سے اتنے وار کیے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کا خون بہا دیا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیم کے دو شیطان نما افراد نے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کی تاریخ پھر دہرائی۔ اسی طرح سے آپ نے یہ خبر بھی شاید کہ سنی ہو کہ ایک ماموں نے 7 سالہ بھانجی کا قتل کر دیا۔ 7 سال کی لڑکی ہے،